ٹکسالی دروازہ۔ ٹکسالی دروازہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں لاہور کے مقام پر واقع ہے۔ یہ مغل دور حکومت میں تعمیر کیا گیا اور یہ اندرون شہر کے رستوں پر تعمیر شدہ 13 دروازوں میں سے ایک ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور اس کے قریب واقع ہے۔ لاہور کا پرانا بازار حسن المعروف ہیرا منڈی بھی اسی دروازے کے قریب ہے۔ اصل دروازے کے آثار غائب ہو چکے ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک ٹکسال واقع تھی جس میں سکے ڈھالے جاتے تھے، اسی لیے اس کا نام ٹکسالی دروازہ پڑ گیا۔ یہ دروازہ اپنی تاریخی شکل میں ٹھیک اسی مقام پر شہر کے مغربی جانب واقع تھا۔ گو کہ ہمیں معلوم ہے کہ شہر کے 12 دروازوں 13واں موری گیٹ شامل کرتے ہوئے کے ساتھ موجود فصیل اور شہر کا حقیقی موجد اعلیٰ بانی مغل شہنشاہ اکبر اعظم ہی تھا، لیکن اس تاریخی دروازے کا نام عہد شاہ جہانی شاہ جہاں کے دور حکومت 1628 عیسوی سے 1658 عیسوی میں اس نام سے موسوم ہونا شروع ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں کرنسی کی تاریخی شکل سکوں کی صورت میں ہوا کرتی تھی، یعنی سکے ہی کرنسی کا درجہ رکھتے تھے، لہٰذا انہیں سکوں پر مطلوبہ عبارت کو کندہ کرنے جڑنے کے لیے ایک ٹکسال خانہ تعمیر کروایا گیا۔ اسے اس وقت کی مقامی اور درباری زبان میں اس جگہ کو دارالضرب بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکسال خانہ بہت مضبوط اور پختہ مکان میں بنوایا گیا تھا۔ اس زمانے کو گزرے ہوئے حالانکہ 400 سال کے قریب عرصہ ہو چکا ہے، البتہ اندرون لاہور کے رہائشی اور دنیا بھر کے لوگ اس دروازے کو آج بھی اس کی تاریخی نام ٹکسالی دروازے کے نام سے جانتے ہیں۔ مورخین کا خیال ہے کہ سکھ دور حکومت کے آغاز ہی سے یہ قدیمی ٹکسال خانہ کھنڈر کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، لیکن انگریز عہد حکومت کے بعد سے تو اس کے آثار تک نظر آنا مٹ چکے تھے۔ ٹکسالی دروازہ لاہور کے معروف 12 دروازوں میں سے ایک ہے۔ یہ دروازہ مغل عہد حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یہاں سکے ڈھالنے کے لیے قائم کی گئی ٹکسال کی وجہ سے پڑا۔ کنہیا لال ہندی تاریخ لاہور میں لکھتے ہیں کہ شاہان سلف کے عہد میں اس دروازے کے اندرون شمالی میدان میں دارالضرب شاہی ایک عالی شان مکان بنا ہوا تھا، اور اسی جگہ ہر ایک کا سکہ مسکوک و مضروب ہوتا تھا۔ اس ٹکسال کے سبب سے اس کا نام ٹکسالی دروازہ مشہور ہوا، جبکہ سید محمد لطیف نے ٹکسالی دروازے کے نام کے متعلق 2 اور روایات بھی درج کی ہیں۔ بقول سید محمد لطیف، اس دروازے کا رخ ٹکسلا کی جانب ہے، جو مہاتما بدھ کے قابل تعریف کارناموں کے لیے مشہور ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس نام کو ٹکاس سے اخذ کیا گیا، جو ایک دور میں پنجاب کے بلا شرکت غیر حکمران تھے اور اب کافی تعداد میں جہلم اور راوی کے درمیان پہاڑیوں میں موجود ہیں۔ راولپنڈی گزیٹیئر 1893 عیسوی میں ٹکاس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ ٹکسلا کے قدیم باشندے تھے۔ اس کے علاوہ تاکسلیز یا ٹکسالیز نامی حکمران بھی گزرا ہے، جس نے دریائے سندھ و جہلم کے درمیانی علاقے پر حکومت کی تھی، مگر لاہور گزیٹیئر 1883 عیسوی کے متربین نے ٹکسالی دروازے کے ٹکسلا کے جانب ہونے کو غلط قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیفن تھیلر نامی سیاح کا بیان ہے کہ یہ دروازہ ٹکسلا کے قدیم شہر سے منسوب ہے، لیکن اگر ٹکسلا آثار قدیمہ کا شہر ہے تو راولپنڈی کے قریب شاہ کی ڈھیری کے آثار اس سے پہلے آتے ہیں۔ اس طرح یہ مفروضہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس دروازے کا نام لکھی دروازہ بھی بتاتے ہیں، البتہ قریب ترین قیاس یہی ہے کہ یہ دروازہ عہد شاہ جہانی میں تعمیر ہونے والے ٹکسال کی وجہ سے ٹکسالی دروازہ کہلاتا تھا۔ موجودہ دور میں نہ تو ٹکسال ہے اور نہ دروازہ۔ عموماً لاہور میں سیر و سیاحت کے لیے آنے والے شریف سیاح ٹکسالی دروازہ جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ غالباً ٹکسالی کا بازار حسن سے قرب ہے، لیکن یقین جانیں ٹکسالی کے لوگ بھی آج جتنے ہی شریف ہیں جتنے ہم۔ نیز ٹکسالی میں دیکھنے کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ داخل ہوتے ہی ساتھ قدیم ٹکسالی مسجد متوجہ کر لیتی ہے۔ یہ دروازہ مذہبی ہم آہنگی کی بھی عمدہ مثال ہے۔ یہاں مسجد، مندر اور گردوارہ قریب قریب ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے جتنے متشدد نہ تھے۔ ٹکسالی کا شیخو پوریاں بازار، جو اکبر کے صاحبزادے سلیم عرف شیخوں کے نام سے منسوب ہے، اپنے کھسا جات، کوہاٹی اور پشاوری چپل کے حوالے سے خاص شہرت کا حامل ہے۔ آلات موسیقی کی معروف مارکیٹ لہنگا منڈی بھی ساتھ ہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹکسالی میں موجود بھگی بازار،
ترنم چوکی، مسلم ہائی اسکول زمرد چوک بھی کافی مشہور ہیں۔ ٹکسالی مختلف شعبوں میں کمال حاصل کرنے والے ستاروں کی رہائش گاہ بھی رہا ہے، جن میں مولانا الطاف حسین حالی چیترم، مولانا عبدالقادر آزاد، ملکہ ترنم نور جہاں، شاہدہ منی، اداکارہ نادرہ و نازلی، شازیہ منظور، سرحد پار شہرت پانے والی اداکارہ پروین بی بی، سابق پی سی بی چیف سلیکٹر محمد الیاس، معروف کرکٹ کھلاڑی نذر محمد و مدثر نذر اور محسن لاہور سر گنگا رام قابل ذکر ہے۔ سر گنگا رام کی سامدھی بھی یہاں سے کچھ دور نہیں۔ مقام افسوس یہ ہے کہ لاہور کی تعمیر و ترقی کے لیے تن من دھن سے کام کرنے والے اس محسن کی سامدھی اور رہائش آج بحالی کے لیے ترس رہی ہے۔ لاہور کی وجہ شہرت کھابے، شہاب الدین حلوائی، فضل الدین المعروف بھاجا، عارف چٹخارہ، شاہ چکن توا، تاج محل سویٹ ٹکسالی کی شان ہے۔ لاہور کا اولین سینما ناظر تھیٹر، جو تقسیم کے بعد پاکستان ٹالکیز کہلایا، بھی ٹکسالی میں واقع ہے۔ ایک گوارا قبرستان بھی نزدیک ہے۔ تحقیقات چشتی میں درج ہے کہ پنجابی کے معروف شاعر شاہ حسین کا حجرہ بھی ٹکسالی میں ہے۔ شاہ حسین سے منسوب اس حجرے میں استاد دامن بھی رہائش پذیر رہے۔ آج کل اس حجرہ میں استاد دامن اکیڈمی قائم ہے۔ کبھی یہاں ادبی محفلیں ہوا کرتی تھیں، اب یہ ادبی بیٹھکیں ویران ہیں۔ اندرون ٹکسالی دروازہ میں حکیم فضل الہی مرحوم کا معروف دواخانہ چشمہ حیات آج بھی قائم ہے۔ دواخانے کے سامنے ایک جوتوں کی دکان سے ایک صاحب نے آواز دی۔ جناب نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بتایا کہ حضرت تاریخی عمارتیں دیکھنے کا خبت ہے، آپ کچھ جگہوں کی نشاندہی کر دیں۔ ان سے باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ سابق اولمپئن ہیں اور آج کل ریلوے کی ٹیم کے کوچ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹکسالی دروازہ فن پہلوانی کے حوالے سے بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے کئی نامور پہلوان ٹکسالی کے اکھاڑوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان میں بوٹا پہلوان، مہنی پہلوان، گامو پہلوان، بالی والا، گونگا پہلوان، ساجہ گھگو، فرید پینٹر، برکت ناگاں والا، محمد حسین اور عظیم پہلوان قابل ذکر ہیں۔ ٹکسالی میں قدیم شاہجہانی مسجد بھی ہوتی تھی، اب اس کو